السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم بیت المقدس یا یروشلم میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کے متعلق آپ کو کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم یہودیوں کے مقدس مقامات اور عیسائیوں کے مقدس مقامات کے متعلق بھی آپ کو کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ مسلم مقدس مقامات۔ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صغرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی ہی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ اکرام نے تبلیغ اسلام اور ارشاد دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین اور آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد مسیحیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، یعنی جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوئی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو مسیحیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قبۃ الصغریٰ یا گنبد صغریٰ۔ یروشلم بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب موجود ایک تاریخی چٹان کے اوپر سنہری گنبد کا نام ہے۔ یہ 8 پہلو عمارت پچھلی 13 صدیوں سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہو رہی ہے۔ یہ حرم قدسی شریف کا ایک حصہ ہے۔ مسیحی اور یہودی اسے ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ عربی میں قبا کا مطلب گنبد اور صغریٰ کا مطلب چٹان ہے۔ 630 عیسوی میں خلیفہ عمر بن عبد الخطاب نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو صاف کیا اور چٹان واضح ہوئی، اور اس کے ساتھ مسجد اقصی نے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جبکہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 685
عیسوی اور 691 عیسوی کے درمیان کثیر سرمایہ سے چٹان کے اوپر گنبد تعمیر کرایا، جو فن تعمیر کا ایک عظیم اور زندہ شاہکار ہے۔ دنیا اسی گنبد کو قبۃ الصغریٰ کے نام سے جانتی ہے۔ قبہ معراج یا گنبد معراج اسلامی روایت کے مطابق یہ حرم قدسی شریف میں وہ مقام ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے۔ مسجد عمر بن عبد الخطاب یروشلم میں کلیسائے مقبرہ مقدس کے جنوبی صحن کے سامنے واقع ہے۔ 637 عیسوی میں مسلم افواج کی یروشلم کی فتح کے وقت سوفرونیس نے شرط رکھی کہ شہر کو صرف مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب کے حوالے کیا جائے گا۔ چنانچہ خلیفہ وقت نے یروشلم کا سفر کیا۔ حضرت عمر نے سوفرونیوس کے ساتھ شہر کا دورہ کیا۔ کلیسائے مقبرہ مقدس کی دورے کے دوران میں نماز کا وقت آ گیا اور سوفرونیوس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیسا میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلیسا میں نماز پڑھنے کے بجائے باہر آ کر نماز پڑھی، جس کی وجہ یہ بیان کی کہ مستقبل میں مسلمان اس عذر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کلیسا کو مسجد کے لیے استعمال نہ کریں۔ خلیفہ کی دانشمندی اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے کلیسا کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئی۔ اس پیشکش کو انکار نہ کرنے کے باعث چابیاں مدینہ سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کو دے دی گئی اور انہیں کلیسا کو کھولنے اور بند کرنے کا حکم دیا۔ آج تک بھی کلیسا کی چابیاں اسی مسلمان خاندان کے پاس ہے۔ 1193 میں اس واقعے کی یاد میں صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الافضل بن صلاح الدین نے ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام مسجد عمر ہے۔ بعد از سلطان عبد المجید اول نے اپنے دور میں اس کی تزئین و آرائش بھی کی۔ قبہ سلسلہ یا گنبد زنجیر قدیم یروشلم میں قبۃ الصغریٰ کے نزدیک ایک علیحدہ گنبد ہے۔ یہ حرم قدسی شریف کے قدیم ترین عمارتی ڈھانچوں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی مسجد یا مزار نہیں ہے، لیکن یہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق اس مقام پر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے جنت سے زمین تک ایک زنجیر معلق کی تھی۔ کسی تنازع کی صورت میں سچا شخص اسے تھام لیتا تھا، مگر یہ جھوٹے شخص کی پہنچ سے دور ہو جاتی تھی۔ اسلامی روایت کے مطابق روز قیامت پارسا اس زنجیر سے جنت جا سکیں گے، جبکہ یہ گنہگاروں کو روک دے گی۔ قبہ نبی یا گنبد نبی، جسے قبہ جبرائیل یا گنبد جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، یہ حرم قدسی شریف میں قبہ معراج کے نزدیک ایک علیحدہ گنبد ہے۔ یہ قبۃ الصغریٰ کے نزدیک عثمانیوں کے بنائے جانے والے 3 گنبدوں میں سے ایک ہے۔ اصل قبہ نبی یروشلم کے عثمانی گورنر محمد نے 1538 عیسوی میں تعمیر کروایا، تاہم اس کی تعمیر نو 1620 میں سلیمان ثانی کے دور میں یروشلم کے عثمانی گورنر فاروق نے کی۔ گنبد آج زیادہ تر 1620 کی بحالی کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ دانوں خاص کر جلال الدین سیوطی کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جانے سے قبل انبیاء اور فرشتوں کی امامت کی تھی۔ عثمانی دور میں یہاں پر رات دیا روشن کیا جاتا تھا۔
मुसल्ली मरवानी जिसे अस्तबल सुलेमान भी कहा जाता है, एक ज़ेरे ज़मीन जगह है जो अब एक मुस्लिम इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यह हरम कुद्सी शरीफ में मस्जिद अक्सा से नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर वाक़ है। क़ुबा खलीली या गुंबद खलीली हरम कुद्सी शरीफ में क़ुब्बतुल सुग़रा के शुमाल में एक छोटी गुंबद वाली इमारत है। ये इमारत 18वीं सदी में उस्मानियों ने अपने फ़लस्तीन पर हुकूमत के दौरान में फ़लस्तीन शहर अल खलील से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मोहम्मद अल खलील की मुनासबत से तामीर की। क़ुबा यूसुफ़ या गुंबद यूसुफ़ हरम कुद्सी शरीफ में क़ुब्बतुल सुग़रा के जुनूब में अलहदा गुंबद है। इसे सबसे पहले 12वीं सदी में सलाउद्दीन अय्यूबी ने तामीर करवाया, जबकि इसके बाद कई बार इसकी मरम्मत हो चुकी है। इस पर 2 कुतबे मौजूद हैं, एक 12वीं सदी जिस पर सलाउद्दीन का नाम और तारीख़ 1191 दर्ज है, जबकि दूसरा 17वीं सदी का है जिस पर यूसुफ आगा का नाम है, जो ग़ालिबन यरूशलेम का उस्मानी गवर्नर था और तारीख़ 1681 दर्ज है। दोस्तों और साथियों, हमारी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लोगों तक मुस्तनद मालूमात पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए और इन वीडियो पे कमेंट्स कीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। दोस्तों और साथियों, हमारे चैनल एहसास इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर मुस्तनद वीडियो तश्कील दें। शुक्रिया।